السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ تو آئیے سامعین سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 40۔ دوگل اور کریاپا کی کہانی 15 برس کے بعد وہ پہلی شہادت تھی جس نے ابو پر پڑے ہوئے پراسرار حالات کا دبیز پردہ اٹھایا اور ہمیں ان کی صرف ایک جھلک دکھائی، مگر کچھ ایسی سائقہ انگیز تھی وہ جھلک کے ہمارے دلوں سے پھر سے دھواں اٹھنے لگا اور ایسی لرزہ خیز تھی وہ شہادت کے صبر و قرار کی دیواریں گر گئی۔ کہتے ہیں وقت گزرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ لوگ بچھڑنے والوں کو، مرنے والوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھی یہی سمجھتے رہے کہ ابو کا صدمہ آہستہ آہستہ بھولتا جا رہا ہے اور وقت کے مرہم نے ہولے ہولے زخم بھی مندمل کر دیے ہیں، مگر کہانی سن کر آنکھیں بھیگی، دلوں میں ہول اٹھی تو پتہ چلا کہ بھولنے کے باوجود ہم ابو کو بھول نہیں سکے۔ وہ آج بھی ہماری یادوں کے آنگن میں اسی طرح چل پھر رہے تھے جیسے 15 برس پہلے چلتے پھرتے تھے، اور ہم ان کے پیروں کی چاپ سن رہے تھے۔ ایک عجیب سی بے چینی، ایک اور ہی طرح کی بے قراری ہمیں کچوکے دے رہی تھی، اور یہ بے چینی، یہ بے قراری اس لیے تھی کہ ہم نے ابو کو اپنے ہاتھوں سے دفن نہیں کیا تھا۔ دنیا کے کسی قبرستان میں ان کے نام کی ڈھیری نہیں بنی تھی، کتبہ نہیں لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا ذکر سن کر ہمارے آنسو کے دیے بار بار جل اٹھتے تھے، دلوں میں غم کے بھور بار بار چکر کاٹتے تھے۔ سوریا نے خود ابو کو نہیں دیکھا تھا، ان کی تصویریں دیکھی تھی، یا پھر ان کے روپ میں مجھے دیکھا تھا۔ مجھے کو ان کی شفقت کا سایہ سمجھتی اور والہانہ پیار بھی اس لیے کرتی تھی کہ میں اس کا بھائی بھی تھا اور باپ کا روپ بھی۔ چھوٹے ماموں نے اس کے آنسو پوچھے، پرنسس اندرا نے مجھے سنبھالا تو غم کا سناٹا کچھ کم ہوا۔ اسی وقت پیرو چائے لے کر آ گیا، اور یہ اچھا ہوا تھا کہ توجہ کچھ اور بٹ گئی اور ہم اپنا جاگا ہوا غم چائے کی پیالی سے غلط کرنے لگے اور باتوں کا سلسلہ چھڑ گیا۔ دگل کا خیال تھا پنجابی صاحب اور پارٹی کے بچنے کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ لوگ اس کھائی تک پہنچ جاتے جہاں اسلحہ رکھا تھا۔ اسی صورت میں وہ زرد وحشیوں سے بچ سکتے تھے، مگر واپس نہیں آئے تو ضرور وحشیوں نے انہیں گرفتار کر لیا ہوگا۔ میں نے پوچھا، کیا لڑائی میں وحشیوں نے سب آدمی مار دیے ہوں گے؟ صاحب، لڑائی میں مرنا مارنا تو ہوتا ہے، دگل نے جواب دیا، مگر وحشی مسافروں کو جان سے نہیں مارتے، زندہ پکڑتے ہیں تاکہ اپنے دیوتا کی بھیٹ کر سکے، اور دیوتا ہی ساری مصیبت کی جڑ تھا۔ اچانک دگل نے ایک نئے خیال کا اظہار کیا، لڑائی میں کچھ آدمی ضرور مرے ہوں گے، مگر تموچا پنجابی صاحب کو زندہ ہی گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ وہ کیوں؟ میں حیران ہوا۔ میں نے ابھی تک ایک بات آپ کو نہیں بتائی جو پارٹی کے نیپالی مسلمان شمشیر جنگ سے سنی تھی۔ دگل پھر اپنی یادوں کے جنگل میں لوٹ گیا اور کہنے لگا، پارٹی کے ساتھ ہمارا سنگ صرف گھنٹے 1.5 گھنٹے کا تھا، پھر بھی شمشیر جنگ سے میری کچھ باتیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی نیپالی تھا اور وہ باتیں تموچا کے بارے میں تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ تموچا غار والے سے کوارے قیدیوں کے لیے اجازت لیتی ہے، اور پوچھا تھا کہ ان کی پارٹی میں کوئی ایسا نوجوان نہیں تھا جس کے لیے اجازت لی گئی ہو۔ پھر شمشیر جنگ نے بتایا، صاحب، اس نے ایک عجیب بات بتائی، اور عجیب بات یہ تھی کہ پارٹی میں صرف 2 کنوارے تھے، سونگا اور مونگا، مگر تموچا نے غار والے سے پنجابی صاحب کے لیے اجازت مانگی تھی، اور غار والے نے ایک بہتا آدمی کے لیے پانسا نہیں پھینکا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ پرنسس اندرا نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ تموچا نے سب قیدیوں کو حصار میں بند کرنے کا حکم دیا اور خود غار والے سے ملنے چلی گئی۔ شمشیر جنگ کا خیال تھا وہ پنجابی صاحب کے لیے غار نشین کو منانے گئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب پارٹی حصار سے نکل بھاگی تموچا نے خود اس پر دھاوا کیا تھا، اور جب میں نے اسے پہاڑی کے حاشیے پر بھاگتے دیکھا تھا وہ پنجابی صاحب کی طرف کھانڈا لہرا کر وحشیوں کو ہدایت دے رہی تھی۔ میں یہ بات سن کر کچھ حیران سا رہ گیا، اور پرنسس اندرا کہنے لگی، جب میں نے دگل سے تموچا کا پرابلم سننے پر اصرار کیا تب معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وہ کس ٹائپ کی عورت ہے۔ میں نے اس کے بارے میں جو رائے قائم کی دگل نے اس کی تائید کر دی ہے، اور اب میں کچھ اور سوچنے لگی ہوں۔ اور کیا سوچنے لگی ہو سکتا ہے وحشیوں نے پارٹی کے سب آدمیوں کو پھر اپنا قیدی بنا لیا اور اپنے رواج کے مطابق انہیں قربانی کے لیے دیوتاؤں کے تنور کی طرف بھیج دیا ہو، مگر تموچا نے تمہارے ابو کو اپنے قبضے میں رکھا ہو، کیونکہ اس ٹائپ کی عورت جب کسی مرد کو اپنا بنا لینا چاہتی ہے تو اس کی رکھوالی بھی کرتی ہے۔ سوریا، مامو فیروز، دگل اور کریاپا اس کے ہم خیال نظر آئے۔ یہ خیال تھا بھی بڑا خوشکن کہ شاید ابو بچ گئے ہوں اور وحشیوں کی بستی میں تموچا کے اسیر ہوں۔ سوریا کی بے چینی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا، بڑے مضطرب لہجے میں بولی، بھائی جان، ممکن ہے ابو زندہ ہوں؟ مگر میں نے اس خیال کو مسترد کر دیا اور کہا، اول تو یہ بات ہی ناقابل یقین ہے کہ ابو تموچا کے اعلیٰ بن گئے ہوں، ان کے بارے میں ایسا سوچنا غلط ہے۔ دوسرے، وہ کلارا آنٹی سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتے تھے، خواہ ان کی جان ہی کیوں نہ جاتی۔ تیسرے، ڈاکٹر احمد کی رپورٹ کے مطابق بودی اس وقت ہوش و حواس اور گویائی سے محروم ہوا
جب کوئی درندہ ابو پر جھپٹ رہا تھا اور وہ اس کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ بودی کی بیماری اور ڈاکٹر کی رپورٹ بتاتی ہے کہ جو حادثہ ہونا تھا وہ دیوتاؤں کے تنور میں ہو چکا۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ابو اور ان کے ساتھی دیوتاؤں کے تنور میں خود پہنچے یا قربانی کے لیے پہنچائے گئے، مگر درندے سے ان کا آمنا سامنا ضرور ہوا، جس کا ثبوت حالت دیوانگی میں بودی کی غراہٹیں تھی۔ میری باتوں میں دلیل اور منطق کا وزن تھا۔ سب نے اس وزن کو محسوس کیا اور سوریا کے چہرے پر ایک پسماندگی چھا گئی۔ پرنسس اندرا نے پوچھا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ درندے کا آمنا سامنا پارٹی کے دوسرے آدمیوں اور بودی سے ہوا ہو، ان میں ناصر نواب شامل نہ ہو؟ ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر بودی پر جو قیامت گزر گئی وہ صرف ابو کی وجہ سے گزر سکتی تھی، اور یہ بات صرف بودی بتا سکتا ہے کہ جب اس کے حواس جواب دے گئے تو اس نے ابو کو کس حالت میں دیکھا تھا۔ اسی لمحے سوریا نے پیرو سے بودی کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا، بودی بے ہوش ہے، اور سلطان علی کہتا ہے شاید صبح تک بے ہوش رہے، مگر خطرے کی کوئی بات نہیں۔ بہرحال ہماری آخری امید بودی ہی تھا جو یہ بتا سکتا تھا کہ ابو اور ان کی پارٹی پر موت کا سانحہ کس طرح گزرا، وہ لوگ دیوتاؤں کی تنور تک کیسے پہنچے اور درندے سے آمنا سامنا کیوں کر ہوا تھا۔ مگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں واضح ہو چکی تھی کہ دنیا میں آج بھی ایسے وحشی موجود ہیں جو ایک درندے کی پرستش کرتے اور آدمیوں کی قربانی دیتے ہیں۔ اس وحشیانہ قربانی کے بارے میں ہم سب اپنے اپنے طور پر کچھ سوچ رہے تھے، اور غالباً ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ انسانی زندگی بہرحال دنیا کی ہر شے سے افضل و برتر ہے، جسے کسی درندے کی بھیٹ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ شاید ہم نے اپنے ذہن میں کوئی فیصلہ بھی کر لیا تھا، مگر اس کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ دگل کی کہانی نے ایک سوگوار سی کیفیت پیدا کر دی تھی، اور کچھ نئی پریشانیاں، کچھ نئی اداسیاں ہمارے ذہنوں کی کوٹریوں میں آ کر یوں بیٹھ گئی تھی جیسے کسی مرنے والے کی یاد میں لوگ گھر کے آنگن میں بچھی دری پر خاموش و دل گرفتہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہماری حالت بھی پرسہ دینے والے یا پرسہ لینے والوں کی سی تھی۔ سب خاموش اور دل گرفتہ سے بیٹھے تھے، جیسے ابو اور ان کے ساتھیوں پر گزرنے والے سانحے کی خبر ابھی ابھی سنی ہو، حالانکہ اس قیامت کو گزرے 15 برس ہو گئے تھے۔ اچانک پرنسس اندرا نے اس سوگوار سی خاموشی کو توڑا اور کہنے لگی، ان وحشی اور جنگلی لوگوں کا ناش کر دینا چاہیے جو بھولے بھٹکے مسافروں کو گھیر کر اپنا قیدی بناتے اور انہیں ایک درندے کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو بڑا انیائے ہے جس کا خاتمہ ضروری ہے۔ یہ پہلی آواز تھی جس نے سب کو چونکا دیا۔ دوگل اور کریاپا نے بھی سر ہلا کر پرنسس کی حامی بھری۔ میں نے اسے یاد دلایا، ابو یہی مشن لے کر گئے تھے، مگر اپنی پارٹی سمیت اسی درندے کی نظر ہو گئے اور ان کا مشن ادھورا رہ گیا۔ ہمیں ابو کا مشن پورا کرنا چاہیے۔ آخر سوریا نے وہ بات کہہ دی جسے میں چھوٹے ماموں کی موجودگی میں بیان کرنے سے ہچکچا رہا تھا، اور وہ حیران سے بولے، کون پورا کرے گا یہ مشن؟ میں اور امجد پورا کریں گے۔ پرنسس کے الفاظ نے سب کے ذہنوں میں ایک دھماکہ سا کر دیا۔ آپ؟ چھوٹے ماموں اپنی حیرت کو نہ چھپا سکے۔ بے شک میرا فیصلہ یہی ہے کہ اگر امجد نے ان راستوں پر سفر کیا تو میں ساتھ دوں گی، کیونکہ ناصر نواب کی طرح میں بھی نہیں چاہتی کہ کسی انسان کو کسی حیوان پر بھیٹ کیا جائے۔ آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں میں تو سمجھ رہا ہوں، مگر آپ کو یا امجد کو اس سفر کا مشورہ نہیں دوں گا۔ شاید آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ناصر نواب کی طرح ہم بھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ ہر شخص یہی سوچے گا، چھوٹے ماموں کہنے لگے۔ 15 برس پہلے دلہا بھائی نے جس پارٹی کا ساتھ سفر کیا وہ اسلحے سے لیس تھی۔ اس میں 6 آدمی یعنی ناصر نواب، بودی، پروفیسر ہرش، جیم اور دونوں نیپالی شکاری شمشیر جنگ اور مورنگ گولی سکے کا استعمال خوب جانتے تھے۔ عبدل، سردار زولائی، سونگا مونگا اور دوسرے قبائلی بھالوں اور کلہاڑوں سے مسلح تھے، مگر پھر بھی وہ لوگ وحشیوں کو زیر نہ کر سکے اور بودی کے سوا کوئی واپس نہ آ سکا۔ بے شک یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، مگر آدمی کچھ کھو کر ہی سیکھتا ہے۔ ہم وہ بھول نہیں کریں گے جو ان لوگوں نے کی جنہیں ہم کھو چکے ہیں۔ بھول؟ ماموں نے پرنسس کو حیرت سے دیکھا۔ کیا ان لوگوں سے کوئی بھول ہو گئی تھی؟ لگتا ہے آپ نے دگل کی کہانی غور سے نہیں سنی۔ وہ لوگ منزل کے قریب پہنچ کر اپنی رکشا سے بے پرواہ ہو گئے اور کسی چشمے پر ہاتھ منہ دھو رہے تھے کہ اچانک وحشی لوگوں نے بے خبری میں انہیں گھیر لیا۔ اس سمے جب وہ لوگ ہاتھ منہ دھو رہے تھے، اگر ایک آدمی رائفل سے پہرے پر ہوتا تو مصیبت میں نہ پھنس جاتے۔ دگل نے بتایا ہے وہ اپنا اسلحہ کھائی میں چھوڑ آئے تھے جہاں انہوں نے رات گزاری تھی۔ یہی بھول ان کی گرفتاری کا کارن بن گئی۔ اب ماموں کو خیال آیا کہ وحشیوں کی بستی کے قریب پہنچ کر اپنی حفاظت سے اس طرح غافل ہو جانا بہت بڑی غلطی تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ ابو سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہوگی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا اور وہ لوگ کس طرح اچانک وحشیوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ مگر ماموں دکھی لہجے میں بولے، آدمی نے کچا دودھ پیا ہے نا، اس سے کوئی نہ کوئی بھول ہو ہی جاتی ہے، مگر ایک آدمی کی بھول سے دوسرا آدمی چوکس ہوتا ہے اور تجربہ حاصل کرتا ہے۔ ہم پوری طرح چوکس رہیں گے۔ پھر بھی یہ جان جوکھوں کا سفر ہے۔ اپنے ملک سے ہزاروں میل دور ایک ایسے علاقے میں جانا مناسب نہیں ہوگا
جہاں لوگ آج بھی پتھر یا دھات کے زمانے کی زندگی گزارتے ہیں، جہاں قدم قدم پر موت کا خطرہ ہے۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے پرنسس اندرا کو تمام خطروں سے بے نیاز کر دیا۔ وہ کون سی پراسرار طاقت تھی جو اسے ایک خطرناک سفر پر آمادہ کر رہی تھی۔ کہنے لگی، میں سمجھتی ہوں دنیا میں کوئی جگہ محفوظ نہیں، یا پھر ہر جگہ محفوظ ہے۔ رہی موت، وہ گھر میں بھی آتی ہے اور یدھ کے کھیتر میں بھی۔ موت کے ڈر سے گھر میں بیٹھ جانا مردوں کا شیوا نہیں، خطروں سے یدھ کرنا مردانگی اور بہادری ہے۔ اندرا کے ان الفاظ نے مجھے ایک نیا حوصلہ بخشا، موت سے لڑنے کا احساس دلایا، اور وہ بات پوری ہوئی کہ عورت مرد کی نصف قوت ہوتی ہے کہ اسے حالات سے لڑنے اور آگے لانے کی ترغیب دیتی ہے۔ اندرا کی اس ترغیب پر میں نے ماموں کے سامنے اپنے دل کا راز کھول دیا۔ فیروز ماموں، اب وہ بات چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں جس کا میں فیصلہ کر چکا ہوں، اور یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ اس درندے کا خاتمہ کر دوں گا جس نے ابو اور کلارا آنٹی اور اس کے ساتھیوں کو نگل لیا تھا، اور ان وحشیوں سے انتقام لوں گا جنہوں نے ہمیں عظیم لوگوں سے محروم کر دیا۔ یہ سنتے ہی چھوٹے ماموں اچھل کر کھڑے ہو گئے جیسے انہیں زمین نے اچھال دیا ہو۔ بہت بڑا فیصلہ کیا ہے تم نے۔ فیصلہ چھوٹا ہے یا بڑا، مگر یہ فیصلہ تقدیر کا ہے اور بھائی جان اسے پورا کریں گے۔ چھوٹے ماموں سرویہ کا جواب سن کر دنگ رہ گئے۔ کیا بھائی کی حمایت کرتی ہو؟ صرف حمایت نہیں، التجا کرتی ہوں بھائی جان سے کہ سفر میں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے، تاکہ میں اس درندے پر اپنے ہاتھ سے گولی چلاؤں جس نے ابو کو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی چھین لیا تھا۔ چھوٹے ماموں کے لیے سب کچھ اچنبھا تھا، حیران و ششدر رہ کر کبھی مجھے کبھی سرویہ کو دیکھتے۔ انہیں کچھ سوجھ نہیں رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ سرویہ نے ایک نیا رخ پیش کیا۔ ہر لائق فرزند کا فرض ہوتا ہے کہ باپ کا مشن پورا کرے، مگر تم لوگوں نے یہ بھی سوچ لیا کہ تمہارے اس فیصلے سے نگار پر، انجمن باجی پر، میاں بادشاہ پر، ہم سب پر کیا بیت جائے گی۔ جو کچھ بیت چکی ہے اس سے زیادہ نہیں بیتے گی۔ پھر جانے سے پہلے تمہیں 2 قبریں کھودنا ہوگی، ایک نگار کی، دوسری انجمن کی، کیونکہ دوسرے لوگ تو شاید اپنے سینوں پر پتھر کی سیل رکھ لیں، لیکن تمہاری امی اور ممانی تمہاری جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ یہ سرویہ بھی جانتی تھی، میں بھی جانتا تھا کہ کم از کم امی اور نگار اس سفر کی اجازت نہیں دیں گے، اور یہ سنتے ہی کہ میں ابو کا انتقام لینے کے لیے موت کے راستوں پر گامزن ہونا چاہتا ہوں، ان دونوں پر بجلی ٹوٹ پڑے گی۔ قیامت سے پہلے ایک اور قیامت گزر جائے گی، کیونکہ امی کی طرح ممانی نگار بھی مجھے دیکھ کر جیتی تھی، مگر یہ سفر بہرحال مجھے کرنا تھا، اور سرویہ نے غلط نہیں کہا تھا، یہ فیصلہ تقدیر کا تھا، اور اب مجھے ماموں پر یہ بات واضح کرنا تھی کہ میں کیا عزم رکھتا ہوں اور پراسرار قدرت کیا چاہتی ہے۔ میں نے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا، اور جب وہ بیٹھ چکے تب اپنے دل کی بات بتانے لگا۔ فیروز ماموں، آپ کہتے ہیں امی اور ممانی نگار میری جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے، مگر کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہر حال میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لوگ مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جاتا، اور جانے والوں کو روک نہیں سکتے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم سب نے ابو کا غم بھول جانے کی کوشش کی اور گزری زندگی سے کنارہ کر لینا چاہا۔ حالات سے مجبور ہو کر آدمی کبھی کبھی اپنے ماضی کے سارے جھروکے بند کر لیتا ہے تاکہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر ان دریچوں میں، ان جھروکوں میں کوئی نہ کوئی درس، کوئی نہ کوئی جھری ایسی ضرور رہتی ہے جس سے ماضی کی آنکھ صرف جھانک لیتی ہے۔ میں اپنے ماضی کو بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں، پھر بھی اس سے دامن نہیں چھڑا سکا۔ میرے دل میں ابو کے انتقام کا جذبہ لڑکپن میں پیدا ہوا تھا، وہ میری عمر کے ساتھ جوان ہوا اور قدرت نے اسے خود پروان چڑھایا۔ میاں بادشاہ میرے ہاتھوں میں بندوق نہیں دینا چاہتے تھے، مگر حالات نے، پھر تقدیر نے انہی کے ہاتھ سے مجھے بندوق دلائی، ان کی مرضی کے خلاف مجھے شکاری بنایا اور جنگلوں میں وحشی جانوروں سے لڑنے کی تربیت دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انتقام کا جذبہ بھی ایک آدرش میں بدلتا چلا گیا، اور میں اکثر ایک انسنی آواز سنتا رہا ہے کہ تم ناصر نواب کے بیٹے ہو جنہیں دنیا عزت سے یاد کرتی ہے، اور ان کا ایک قرض تم پر واجب الادا ہے۔ تمہیں اپنے باپ کا انتقام لینا اور اس درندے کو ختم کرنا ہے جس پر انسان بھیٹ کیے جاتے ہیں۔ تمہیں دنیا سے اس لعنتی رسم کا خاتمہ کرنا ہے، جبھی تم اپنے باپ کی شہرت میں حصہ لے سکو گے۔ میں نے یہ آواز کئی بار سنی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ابو کا مشن پورا کرنا میرا مقصد حیات قرار پا چکا ہے۔ وہ زندگی جو کسی مقصد، کسی آدرش، کسی مشن کے بغیر گزر جائے بیکار ہوتی ہے۔ اس لیے میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اگر کامیاب و کامران لوٹ آیا تو دنیا مجھے آفرین کہے گی کہ میں نے باپ کا مشن پورا کیا اور ان کا لائق فرزند کہلایا، اور اگر میں سفر سے واپس نہ آ سکا پھر بھی لوگ یہی کہیں گے کہ باپ کی طرح بیٹا بھی ہمت کا دھنی تھا، آن کی خاطر جان پر کھیل گیا۔ اور یہ بات ہم راجپوتوں کو ورثے میں ملی ہے۔ رہا موت اور زندگی کا معاملہ تو ہو سکتا ہے میں موت کے سفر سے زندہ لوٹا ہوں اور کامیابی کا صحرا میرے سر پر بندھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ رات میں اسی خیمے میں، اسی بستر پر سو اور کل کا سورج نہ دیکھ سکوں۔ زندگی اور موت پر کس کا اختیار ہے؟ صرف خدا کا۔ لوگوں نے اس ڈر سے سمندر پار کا سفر ترک نہیں کر دیا
کہ سمندر میں طوفان آتے جہاز ڈوب جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مسافر بھی غرق ہو جاتے ہیں۔ سب مشکلوں اور خطروں کے باوجود زندگی کا سفر جاری رہتا ہے، کیونکہ زندگی بھی ایک سفر ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز اور ہر شے مسافر ہے۔ یہ آسمان بھی گردش میں ہے، یہ دھرتی بھی سفر میں ہے، اور دھرتی کا سفر بہرحال جاری رہے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس سفر سے نہ روکے اور کوشش کریں کہ ممانی نگار، امی، میاں بادشاہ، اماں بھی کو کوئی میرے راستے میں نہ آئے، تاکہ قدرت جو کام مجھ سے لینا چاہتی ہے وہ تکمیل کو پہنچے اور خالق کائنات کی مرضی پوری ہو۔ میری تقریر کچھ لمبی ضرور ہو گئی، مگر اس نے ماموں کے دل پر اثر کیا اور وہ بے اختیار بولے، اب میں نہیں روکوں گا۔ یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ نگار، انجمن باجی، میاں بادشاہ اور اماں بھی کو تمہارے راستے میں نہیں آنے دوں گا۔ میں نے ماموں کا شکریہ ادا کیا۔ اچانک پرنسس اندرا بولی، مسٹر فیروز، سنسار میں کوئی بھی کسی کی جیون کی ضمانت نہیں دے سکتا، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میں امجد کی جیون کی ضمانت دیتی اور آپ کو وشواس دلاتی ہوں کہ اپنے ساتھ امجد کو واپس لے کر آؤں گی، کیونکہ میں نے اپنے ذہن میں اس مہم کا ایک نقشہ بنا لیا ہے، جس کے کارن ہم وحشیوں کو اچانک گھیر لیں گے۔ یکا یہ کہ ایک عجیب بات ہوئی کہ پرنسس اندرا نے میری ضمانت دی، مگر اس سے پہلے کہ میں یا ماموں اس کے نقشے کے بارے میں کوئی سوال کرتے، اس نے دگل اور کریاپا سے سوال کر دیا، کیا تم لوگ ہماری کوئی ہیلپ یا کوئی مدد کر سکتے ہو؟ پہلے دگل بولا، تبت کے سفر میں میرا سب کچھ لٹ گیا، ماں اپنے وقت سے پہلے مر گئی، باپو پاگل ہو کے چل بسا اور پیاری صدا کے لیے مجھ سے بچھڑ گئی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ زرد وحشیوں نے ہمیں پکڑ لیا تھا، اور اگر پنجابی صاحب بندی گھر سے نہ نکالتے تو ہم بھی ان کے دیوتا کے پیٹ میں اتر گئے ہوتے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ تموچا اور اس کے وحشی قبیلے سے بدلہ لوں، مگر آدمی جو کچھ سوچتا ہے اسے پورا کرنے سے بے بس ہوتا ہے۔ بھلا میری اور کریاپا کی بساط ہی کیا تھی کہ ہم دونوں مل کر بھی کچھ کر پاتے۔ میں تو کئی برس اندر ہی اندر سلگتا رہا، پر آج آپ لوگوں سے اچانک ملاقات ہوگی تو لگتا ہے اس میں بھی بھگوان کی کوئی مرضی ہے۔ میں ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اب مرنے سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اس بات کی خوشی ضرور ہوگی کہ ایک بار پھر تموچا سے ملوں اور اس سے اپنے گزرے دنوں کا حساب لوں۔ پھر کریاپا کہنے لگا، اگر دگل جائے گا تو میں بھی جاؤں گا، کیونکہ پتنی کا غم نہیں بھول سکا جو میری جدائی میں مر گئی تھی۔ میں بھی زرد وحشیوں سے بدلہ لینے کا سپنا دیکھتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا سپنا پورا ہو۔ پھر میرا اور دگن کا جیون پنجابی صاحب کا بخشا ہوا ہے، ان کے نام پر ہم آپ کے ساتھ ضرور جائیں گے اور اسی مڑے تڑے راستے پارٹی کو وحشیوں کی بستی میں پہنچا دیں گے جس راستے سے ہم وہاں سے بھاگے تھے۔ ان دونوں کا بیان سن کر اندرا بہت خوش ہوئی۔ تم ہمارے ساتھ ساتھ راستوں کی نشاندہی کرو گے، دونوں کا خرچہ تمہارے گھروں کو دے دیا جائے گا۔ گویا اندرا نے یہ بات طے کر دی کہ ہم موت کے راستوں پر سفر کریں گے۔ شکار کے دوران دگل اور کریاپا کا ناگہاں مل جانا کسی معجزے سے کم نہ تھا، اور ان دونوں کا سفر پر آمادہ ہو جانا دوسرا معجزہ تھا، جس سے میرے اس خیال کو تقویت ملی کہ قدرت خود سفر کے سامان تیار کر رہی ہے۔ پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ایک مضبوط پارٹی تیار کرنے کی بات چھڑ گئی۔ چھوٹے ماموں نے اسی وقت بڑے ماموں پروفیسر اسلم، رانا صفدر اور وکرم کو خیمے میں بلا لیا اور سب کے سامنے وہ گفتگو بیان کی جو سریا، پرنسس اندرا، دگل، کریاپا، میرے اور ان کے درمیان ہو چکی تھی۔ یہ بھی بتا دیا کہ کسی کو میری راہ میں حائل نہیں ہونے دیں گے۔ بڑے ماموں نے سب کچھ حیرت و تعجب سے سنا، مگر چھوٹے بھائی کی رائے سے بہت کم اختلاف کرتے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ میں چھوٹے ماموں اور ممانی نگار کا چہیتا ہوں، اور میرے بارے میں ان کا ہر فیصلہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ میں ان کا بھانجا ہی نہیں، ایک طرح سے بیٹا بھی تھا۔ بڑے ماموں نے مختصر بات کی، اگر نگار نے مجد کو جانے کی اجازت دے دی تو مجھے بھی انکار نہیں ہوگا۔ پروفیسر اسلم کی رائے حیرت انگیز تھی۔ انہوں نے بتایا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ عجیب الخلقت درندہ کون سا ہے جو وحشیوں کے نزدیک ہزاروں سالوں سے جی رہا ہے۔ پروفیسر ہرش اور ناصر نواب نے اسی تحقیق کی خاطر جان جوکھوں کا سفر کیا۔ اسے ہلاک کرنے کا منصوبہ ثانوی تھا۔ ہم لوگ سائنس کی دنیا میں رہتے ہیں، اور یہ سفر اس لیے بھی ضروری ہے کہ پروفیسر ہرش، ناصر نواب اور کلارا ناصر اس درندے کے بارے میں جو تحقیق کرنا چاہتے تھے اسے پورا کیا جائے، کیونکہ آج کی دنیا میں اتنا عظیم الجثہ اور 70-80 فیٹ طویل جانور کہیں موجود نہیں۔ یہ تحقیق علم حیوانات کے ساتھ علم الاجسام اور طبقات الارض سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ کیا معلوم اس علاقے کی زمین، آب و ہوا میں ایسے اجزاء موجود ہوں جو کسی عظیم الجثہ جانور کی پیدائش و افزائش کے لیے سازگار ہوں۔ رہا زرد وحشیوں سے انتقام لینے اور انسانی قربانی کی لعنتی رسم ختم کرنے کا معاملہ، تو جیسے امجد کا مقصد حیات اور پروفیسر پرنسس اندرا کا آدرش ہے، اسی طرح ہمارا بھی ہے، کیونکہ دنیا سے ایسے رسوم کا قلع کما کرنا ضروری ہے جس سے انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے۔ اس لیے
میں اس سفر میں امجد، ناصر اور پرنسس اندرا کا ساتھ دوں گا۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اپنے محترم اور شفیق استاد کی اس عنایت کا شکریہ ادا کر سکتا جو انہوں نے میرے حال پر کی تھی، کیونکہ سفر میں ان کی شمولیت کے اعلان نے صورتحال کو یکسر تبدیل کر دیا، اور ان کے بعد رانا صفدر اور وکرم نے بھی ہمارے ساتھ جانے کی خوشخبری سنا دی۔ وہ دونوں پیشہ ور شکاری اور سفر کی صورتوں کے علاوہ خطرات کا مقابلہ کرنا بھی جانتے تھے، اس لیے ان کی رفاقت کے خیال سے نہ صرف میرے دل کو ڈھارس ہوئی بلکہ بڑے ماموں بھی جو سفر کی بات سن کر پریشان ہو گئے تھے کچھ مطمئن نظر آنے لگے۔ ایک پارٹی تو تیار ہو گئی، اب اس کی روانگی گھر والوں کی اجازت اور بعض دوسرے معاملات پر بات چیت ہونے لگی۔ میں نے پارٹی کی قیادت کے لیے پروفیسر اسلم کا نام تجویز کیا، جسے سب نے بخوشی قبول کر لیا۔ یہ بات بھی ان کی مرضی پر چھوڑ دی گئی کہ اگر وہ کسی اور آدمی کو پارٹی میں شامل کرنا چاہے تو کر لیں۔ روانگی کے لیے 1 اگست کی تاریخ مناسب سمجھی، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ ہم لوگ آسام کی طرف ہی سے تبت میں داخل ہوں گے، کیونکہ اس راستے ریل اور کشتی کے سفر کی سہولتیں حاصل تھی۔ رانا صفدر نے یہ بھی بات طے کر دی کہ 31 جولائی کو ہم سب دہلی ریلوے اسٹیشن پر اکٹھے ہوں گے اور وہیں سے آسام کی طرف روانگی ہوگی۔ ہمیں سب سے زیادہ فکر دگل اور کریاپا کی تھی، جن کے بغیر یہ سفر ناممکن تھا۔ انہوں نے خود ہی پیشکش کی کہ وہ کل مسٹر ایلن کے ساتھ دائی لیک لوٹ جائیں گے، اور اگر ہم مزید 8 دن اس جنگل میں قیام کریں تو اپنے ٹھیکیدار اور عزیزوں سے رخصت ہو کر اسی کیمپ میں ہم سے آ ملیں گے، اور روانگی تک 3.5 مہینے میرے ساتھ پنجاب میں گزاریں گے۔ اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ ہمارا کیمپ یہی رہے گا اور ہم ان کی واپسی کا انتظار کریں گے۔ اسی بہانے ہمیں مزید 8-10 روز شکار کا موقع مل گیا۔ میرے سننے والوں نے محسوس کر لیا ہوگا کہ اس بھیانک اور انتہائی خطرناک سفر کے سامان غیب سے ہو رہے تھے، جس کی لرزہ خیز رداد وہ آگے چل کر سنیں گے۔ یا صرف یہی عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ تقدیر کس طرح مختلف لوگوں کو گھیر کر ایک پارٹی کی شکل میں اکٹھا کر رہی تھی تاکہ وہ بھی موت کے سفر پر روانہ ہو۔ دوسرے دن مسٹر ایلن، دگل اور کریاپا نیپال کی طرف روانہ ہو گئے۔ پرنسس اندرا اپنی شکار پارٹی کے ساتھ انہیں رخصت کرنے سرحد تک گئی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے دگل اور کریاپا کو پیشگی معاوضے کے طور پر 500 روپے اپنی جیب سے ادا کر دیے تھے تاکہ وہ لوگ واپسی میں کوتاہی نہ کریں۔ بودھی کو ہوش آ گیا تھا، مگر نئی بے ہوشی کے بعد اس میں اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، البتہ کچھ کمزور دکھائی دیتا تھا یا کبھی کبھی بے وجہ چونک اٹھتا تھا۔ روانگی سے قبل دگل اور کریاپے سے ملے اور بول گئے کہ وہ جلد واپس آئیں گے۔ اس بار بودھی نے دیکھ کر کسی خاص بے چینی کا اظہار نہیں کیا، شاید اس لیے کہ طویل بے ہوشی نے اسے مزمل کر دیا تھا یا کوئی اور بات تھی۔ میرے زخم مندمل ہو رہے تھے اور اب ان میں پہلی سی تکلیف نہ تھی، پھر بھی سوریا میری دیکھ بھال کی خاطر شکار پارٹی کے ساتھ نہ جا سکی۔ کل کی طرح وکرم آج بھی کیمپ کی نگرانی کے لیے موجود تھا۔ سوریا مجھے دوا کھلا کر بودھی کو چھولداری میں چلی گئی اور میں بستر پر لیٹا ان واقعات پر غور کرنے لگا جو کسی کہانی کی طرح آپ سے آپ ظہور میں آ رہے تھے۔ پرنسس اندرا اس کہانی کے دھندلکے میں ستارہ شام کی مانی طلوع ہوئی تھی۔ میں بتا چکا ہوں میری اس کی ملاقات بالکل غیر متوقع طور سے ہوئی تھی۔ پھر یہ بات اس ملاقات سے بھی زیادہ غیر متوقع اور حیران کن کر دینے والی تھی کہ اس نے پہلی ہی ملاقات میں میرے ساتھ انجانے راستوں پر سفر کے لیے آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ میں یہی سمجھتا رہا شاید اس نے رسمی طور پر یہ ہمدردی کے اظہار کی خاطر سفر کی حامی بھر لی ہے، ورنہ ایک نوجوان خوبصورت اور شاہی ماحول میں پرورش پانے والی راجکماری ایسے جان جوکوں کے سفر میں کہاں شریک ہوگی جہاں قدم قدم پر موت کے خطرے بچھے ہوئے ہوں گے۔ مگر جس طرح شام کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی ستارہ شام آسمان کی پیشانی پر جھومر بن کر چمکنے دمکنے لگتا ہے، اسی طرح واقعات کے تیز رفتار دھندلکے میں پرنسس اندرا بھی قطب نما کی طرح ایک ہی جانب اشارہ کرنے لگی، اور ہولے ہولے مجھ پر یہ حسین حقیقت آشکار ہو گئی کہ اس نے میری دل جوئی کی خاطر رسمی طور سے سفر کی حامی نہیں بھری، بلکہ وہ تو شاید اسی لیے آئیہ بھیجی گئی تھی کہ مجھے سفر کی ترغیب دے اور میری شریک سفر بنے۔ بودھی کی حالت میں تبدیلی کے ساتھ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ دگل اور کریاپا کا ناگہانی ٹکراؤ بھی اندرا ہی سے ہوا تھا۔ وہی انہیں میرے پاس کیمپ میں لے آئی تھی، اور اب وہ سفر جو پہلے خوابوں اور خیالوں کا سفر معلوم ہوتا تھا ممکن نظر آنے لگا، کیونکہ دگل اور کریاپا ان بھیانک راستوں کی نشاندہی کر سکتے تھے جن پر 15 برس بیشتر ہماری زندگی کی قیمتی پونجی لٹ گئی تھی، اور پرنسس اندرا ہی سفر کا وسیلہ بن رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ کہانی ابھی جاری ہے، واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔